السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر، نیب کے کلب میں 2 ممبران کا اضافہ ہوا ہے، 2 اور گرفتاریاں ہوئی اور ان دونوں کا تعلق بھی مسلم لیگ نواز سے ہے۔ خواجہ برادران یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب، آج انہیں عبوری ضمانت منسوخ ہونے پر گرفتار کیا گیا اور ان کو آرڈیننس 1999 کی شق 9A یعنی 9A کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ سعد رفیق پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ بھائی ندیم ضیاء اور قیصر بٹ سے مل کر ایئر ایونیو سوسائٹی بنائی، جس کا بعد میں نام تبدیل کر کے پیراگون رکھ دیا گیا، اور سعد رفیق نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تشہیر کی، جبکہ انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور اربوں روپے کی رقم بٹوری۔ جبکہ خواجہ برادران کے نام پر پیراگون میں 40 کنال اراضی موجود ہے۔ نیب کو جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ بدعنوانی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ مبینہ طور پر اور ٹھوس شواہد دونوں چیزیں ایک دوسرے کا تضاد ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ جب آج گرفتاری عمل میں آئی سعد رفیق صاحب کی تو ان کا کیا کہنا تھا، ذرا سنیے۔ گرفتاری کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کرنی، یہ قانون سے کھلواڑ، یہ قانون کا مذاق، یہ آئین کا مذاق کتنی دیر چلے گا؟ مجھے افسوس ہے کہ نیب ایک غلام کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے خلاف عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، مجھے اور سلمان صاحب کو ہمیں ایک ہاؤسنگ اسکیم کا مالک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کاغذ، کوئی اکاؤنٹ، کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے بھی لب کشائی کی، انہوں نے بھی خیالات کا اظہار کیا گرفتاری پر، سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کو آج اریسٹ کر لیا گیا، ان کے بھائی کو، ان کے بھائی میرے ساتھ باقاعدہ پنجاب میں وہ ہیلتھ منسٹر تھے اور ایک انتہائی وہ شریف آدمی، اس کا نہ لینا نہ دینا۔ سعد رفیق از اے ویٹرن پولیٹیشین، اس کی بڑی خدمات ہے ریلوے میں، بہترین ریلوے میں کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ، سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین قسم کی یہ سفاکیت ہے، جس کی بھرپور ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ لیکن حکومتی خیالات کچھ اس سے مختلف ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں اس پر، ذرا یہ بھی سنیے۔ سارے جو مقدمات ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اداروں میں جو لوگ اپوائنٹ ہیں وہ بھی ہمارے اپوائنٹڈ نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اوپر مکمل تفصیلات کیا ہیں مقدمات کی، لیکن ہم یہ جانتی ہے پوری قوم کہ یہ جو لوگ زیادہ تر گرفتار ہو رہے ہیں انہوں نے ان کی قسمتیں بدلی ہیں، ان کے پرائز بانڈ نکلے ہیں راتوں رات، ارب پتی یہ راتوں رات ہی ہوئے ہیں۔ تو وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کے لیے جناب میاں جاوید لطیف صاحب اور حکومتی نمائندگی کے لیے صداقت عباسی صاحب نے مجھے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سر، آپ کی اجازت سے میں صداقت صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے، سعد رفیق صاحب نے کہا غلام کا کردار ادا کر رہا ہے نیب، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سارے جو کیسز ہیں وہ انہی لوگوں کے خلاف ہیں جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں مسلم لیگ نون والوں نے پہلی دفعہ احتساب کمیشن بنایا تھا، اور یہ احتساب جہاں سے شروع ہوا تھا تو وہ اس کا مائنڈ سیٹ ان کو پتہ ہے انہوں نے کس لیے بنایا تھا، اور اس وقت جو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو ایک مطلب جس طریقے سے وکٹمائز کیا، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون کالز کر کے ججز کو سزا دلوائی، تو وہ اسی مائنڈ سیٹ میں رہ رہے ہیں شاید، اور شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پچھلے 10 سال وہ حکومت کر کے گئے، اور وہ اور پیپلز پارٹی کی مرکز میں، اور پنجاب میں 10 سال انہوں نے حکومت کی۔ یہی قانون تھا، ایک انہوں نے بہت بڑی ترمیم کی 18ویں، اس ترمیم میں سارا کچھ انہوں نے تبدیل کر دیا، سارا کچھ تبدیل کر دیا دونوں مل کے، اور اس وقت ان کو نیب ٹھیک لگا تھا، بیکاز اس وقت اور لوگ پکڑے جا رہے تھے۔ تو اب چونکہ ایک پورے ملک میں پاناما کیس کے بعد آگاہی ہوئی ہے، اداروں پہ پریشر پڑا ہے عوام کا، اپوزیشن نے پریشر ڈالا، وہ ادارے اب جاگے ہیں، اور اب ان کو کوئی اپنا مستقبل مطلب ظاہر ہے، یہ ہے تو یہ ملک کے امیر ترین لوگ، اور رہے بھی ہمیشہ حکومتوں میں، اور جہاں فیئر اور انفیئر مینز استعمال کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لہٰذا اب ان کو سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ پہلوان جو ہے وہ جب اکھاڑے میں ہوتا ہے
آپ جب اکھاڑے میں تھے آپ قانون بدل دیتے, آپ نے نیب کے چیئرمین خود لگائے, تو اکھاڑے میں جو آپ کو مکہ نہ مارے اور بعد میں یاد آئے وہ مکہ پھر اپنے منہ پہ مارنا پڑتا ہے. لہٰذا میں صرف جملہ کہ نیب جو کچھ بھی کر رہا ہے بظاہر وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن اگر اس میں کوئی کمی ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو آج سر ذمہ دار آپ لوگ ہیں, اپنی گرفتاریوں کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. 1997 میں آپ لوگ لے کر آئے تھے قومی احتساب بیورو کو, تبدیل کیوں نہیں کیا بعد میں قوانین کو؟ دیکھیں اگر ذیشان بات ہے نا صرف قانون تبدیل کرنے کی, تو 58(2)B جو ہے اس کو بھی تبدیل کرنے میں بڑا وقت لگا تھا اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور جنہوں نے اس کو تبدیل پھر کیا پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی طرح نیب قوانین کو بھی بدلنا اتنا آسان نہیں جتنا کہہ دیا جاتا ہے. اور اس کا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی بات, اب آپ لوگ بدلنا چاہتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ بدلا جانا چاہیے, لیکن میاں صاحب تو اس کے برعکس کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی باریاں بھگت لیں, اب کسی اور کی باری ہے. آپ کو لگتا ہے کسی اور کی باری آئے گی؟ آئے گی. کب آئے گی؟ یہ آپ زیادہ تو آپ کی باریاں چل رہی ہیں میاں صاحب. نہیں, میری باریاں تو چل رہی ہیں, مگر ذیشان مجھے تکلیف اور ہے. مجھے ان گرفتاریوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ یہ ماضی دور قریب میں ہوتا رہا ہے, یہ پولیٹیشین کے ساتھ ہوتا آیا ہے, اور ان کے ساتھ خاص طور پر ہوتا ہے جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے, جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا ہے عوام کے لیے, جس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ عوامی قوت رکھتی ہے شخصیت یا جماعت. اب آپ دیکھ لیں کہ بات ابھی کی چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے کہ مقدمات تو ان کے دور میں بنے, بھائی مقدمات ہمارے دور میں بنے تو اور لوگوں کے خلاف بھی بنے, تو پھر پکڑا جا رہا ہے جو صرف ہمیں. مقدمات تو ان کے دور میں ان پہ بھی بنے جن کو آپ نے اسپیکر اسمبلی بنا رکھا ہے پنجاب کا, مقدمات تو ان کے اوپر بھی بنے جو سینئر وزیر ہیں پنجاب کے. میں ایک اصول کی پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. ایک اصول ہے جو آپ نے بنایا, اس میں آپ فنگر پوائنٹنگ ہماری طرف کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو کوئی ایک, ہم نے تو چپراسی بھی نہیں بھرتی کیا. آپ نے ابھی سوال پوچھا کہ میاں صاحب کیوں قانون نہیں بدلنا چاہتے. میاں صاحب کی ساری زندگی سیلف سینٹرڈ رہی ہے, اپنے گرد رہا ہے. اگر حکومت بھی کی ہے تو اس میں اپنے کاروبار بڑھائے, اور آج بھی مجھے بڑا دکھ ہوا, وہ قومی لیڈر ہیں جو چلیں ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. ان کا یہ کہنا کہ قانون نہیں بدلنا چاہیے, میں نے رگڑا کھا لیا ہے اب باقی قوم بھی رگڑا کھائے. یہاں سے آپ ایک نیشنل لیڈر کی ذہنیت کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ اتنا یعنی ریاکشنری ہیں, اتنا وکٹمائزنگ ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی 50 لوگ, میں ہوتا تو 50 لوگوں کو اندر کر دیتا, کیا یہ سٹیٹمنٹ اسی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دی؟ وزیر اعظم صاحب بہت سارے اداروں کے سربراہ ہیں جنہوں نے جو اپنے پروسیڈنگ اپنا چلا رہے ہیں, جس میں FIA ایک ادارہ ہے, اور بہت سارے لوگوں کا کے حالات ایسے ہیں کہ جن کو پکڑا جانا چاہیے. وزیر اعظم کا کہنا یہ ان کی انیبلٹی شو کر رہا ہے کہ میں ہوتا تو نیب اس سے بھی سخت ہوتا. انہوں نے نیب پہ تنقید بھی کی کہ یہ اتنا جال پھیلا دیتے ہیں, اتنا دائرہ کار وسیع کر دیا کہ اس میں کنوکشن ریشو بڑی کم ہے. تو کیا اس تنقید کی وجہ کیا پھرتیاں اتنی آئی ہیں, سپیڈ اتنی تیز ہوئی ہے؟ نیب کہنا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے, مجھے کہنا چاہیے کہ پریشرائز کیا انہوں نے, دباؤ ڈالا, اس کا مطلب ہے. میں کہہ رہا ہوں عوامی دباؤ تو ہوتا ہے. عمران خان احتساب کے نام پہ ووٹ لے کے آئے, لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی اور PMLN کے مقابلے میں عمران خان زیادہ فائنینشلی کریڈیبل لیڈر ہے, لہٰذا ان کا دباؤ تو ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ احتساب کریں. ہاں, احتساب کس طرح کرنا ہے, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کس کس کو پکڑنا ہے, کس کو کب پکڑنا ہے, یہ عمران خان نہیں کہہ سکتے, بیکاز نیب کے قوانین میں یہ درج ہے. اختیارات یہ چیئرمین کا ہے, اور چیئرمین وہ ہیں جو مسلم لیگ نون نے اپنی مرضی سے ڈھونڈ کے لگائے. جی جناب. اچھا نہیں, میرا مسئلہ اور ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ابھی حکومت میں آئے, بھائی 5 سال خیبر پختونخوا کی حکومت جو تھی, صوبہ وہ پاکستان کا صوبہ ہے, اور وہاں آپ 5 سال حکومت کر چکے ہیں, اور بے شمار مقدمات اس وقت کی کیبنٹ پہ ہیں, یہاں تک کہ CM پر وہ جو ہیں وہاں کے رہے اس پر بھی ہیں, پرویز خٹک صاحب یا باقی, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. بھئی ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے, اس پرائم منسٹر, اس پر تو اپنے اوپر نیب کا کیس ہے, اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آپ بنی گالا کی دیواریں نہیں گرا سکتے, غریب کی جھونپڑی گرا سکتے ہیں, اس کو ریگولائز کرانے کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے, غریب کو 2 دن اٹھانے کے لیے سامان دیے جا سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ذیشان, مسئلہ اور ہے. میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ایک جملہ کہا تھا
آج کے پریزیڈنٹ نے عارف علوی صاحب نے جی انہوں نے فرمایا کہ جناب جو مشرقی پاکستان جو ٹوٹا تھا نا وہ کرپشن کی وجہ سے ٹوٹا تھا. او بھائی میرے کوئی کرپشن کا دفاع نہیں کر رہا. دنیا میں کرپشن ہوتی ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, اس کا احتساب کیا جاتا ہے. یہاں بھی احتساب ہونا چاہیے, مگر آپ یہ بیس اگر بنا کے یہ کہہ دیں کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا کرپشن کے, خدا کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو, اس کے بعد اپنی لب کشائی کریں. مگر میں یہ کہتا ہوں میرا ایک سوال جو عمران خان صاحب کا سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے بیان تھا, انہوں نے کارکردگی پر تحفظات اٹھائے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ دباؤ اس کی وجہ سے یہ تیزی آئی اتنی؟ یار آپ کارکردگی پر جو سوال ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک زلفی بخاری کے لیے اوتھ اٹھانے سے پہلے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر کہ زلفی بخاری آئے گا تو میں یہاں سے جاؤں گا, اور 3 گھنٹے بعد دھرنا ختم ہوتا ہے اور زلفی بخاری ان کے ساتھ پرواز کر جاتے ہیں. اور حمزہ شہباز کو وہ زلفی بخاری تو نہیں تھا نا, اس لیے وہ وہاں رہ گیا. عمران خان صاحب حکومت میں بھی نہیں تھے, مگر اس کے باوجود ان کے دھرنے کا اتنا اثر تھا کہ زلفی بخاری کو وہاں پہنچانا پڑا. مگر میں ذیشان بطور ایک پاکستانی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے نا, کہ اپنے مخالفین کا گھیرا تنگ کر کے, اپنے مخالفین کو اس رنگ سے آؤٹ کر کے وچ گلیاں اور سجیاں مرزا یار پھرے, یہ مرزا یار نہیں پھرے گا, بلکہ اس سے پاکستان کی ریاست کی تباہی ہوگی, ادارے تباہ ہوں گے, کمزور ہوں گے, اور جس سے پاکستان کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا کہ دوبارہ کوئی اسے رفع بھی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. 70 سالوں میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان, تو یہ 2 پاکستان نہ ہو جہاں زلفی بخاری کو 1 گھنٹے کے اندر اجازت مل جاتی ہے اور حمزہ شہباز شریف کو آف لوڈ کیا جاتا ہے. میں میاں صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ملک کو اگر کھوکھلا کرے گا اور کیا ہے تو وہ کرپشن نے کیا ہے. یہ تقاریر آپ میاں نواز شریف صاحب کی سن لیں, میاں شہباز صاحب کی سن لیں, جب وہ زرداری کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے, ان کی تقاریر ہیں. لیکن آج چونکہ وہ اس میں آگے تو ان کا بیان بدل گیا. سر وہ بڑے لیڈر ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب کو روکا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہاں سے اسحاق ڈار بھاگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے سلمان شہباز بھی بھاگ گئے, ان کو واپس لانا آپ نے نا. نہیں سنیں نا, ان کو جا کے ڈھونڈتے رہے, یہاں سے چھوڑ دیں. کون سا کیس ہے حمزہ صاحب کے اوپر؟ حمزہ صاحب کے اوپر کون سا کیس ہے؟ اساسوں کا کیس ہے اور اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. غلط بات. سلمان صاحب آگے ہوئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سلمان صاحب, حمزہ صاحب, ان کو نیب کی انکوائری چل رہی ہے, وہ بھاگے ہوئے. حسن حسین صاحب بھاگے ہوئے. میاں صاحب کہتے ہیں میرے بچوں سے پوچھیں, اگر کل یہ اساسوں کے کیس میں شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ میرے بچوں سے پوچھیں, باقیوں کو تو انہوں نے پہلے ٹھوس شواہد کے بغیر ہی پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, پھر ان کو پکڑ لیتی. وہ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, آپ اور میں کون ہوتے ہیں نیب کو بتانے والے. اگر نیب کہیں ECL میں وہ تو نیب نے ڈالنا ہوتا نا, تو وزارت داخلہ کا کام ہے. وزارت داخلہ نے نیب کو اسسٹ کرنا ہے, جتنے ان کو ملزم چاہیے ہم نے اکٹھے کر کے دینے. اس کے لیے باقاعدہ نیب کی طرف درخواست آئے یا نہ آئے, ان کے کیسز اس سے پہلے باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے نا. نہیں, دیکھیں اگر طریقہ کار ہم نے فالو نہیں کیا نا, تو عدالتیں چلے جائیں. اگر نیب نے کوئی اگر اپنی پاور سپر سیڈ کی ہے, ایکسپلائٹ کیا ہے, اوور سٹیپ لیا ہے, تو عدالتیں جائیں. کوئی جمہوریت ہے ملک میں, تو خدا نہ خاصا معاملات نہیں ہے. ٹھیک ہے ذیشان, بات یہ ہے, ان کو تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ صبر سے کام لیا کریں, اور حقائق جھٹلائے نہیں جا سکتے. جس طرح آپ کے پرائم منسٹر روز جھوٹ بولتے ہیں, روز غلط بیانی کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ معاہدہ جو ہم نے 100 ممالک سے کیا ہے, یہ میں نے کیا ہے, یا ہماری یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا, لین دین کا اپنا انفارمیشن بیس 26 ممالک وہ ہم نے کیا تھا. وہ بھی مطلب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بندہ جھوٹ بولے تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. اب میں یہ اور عرض کروں گا, یہ کہتے ہیں کہ ان کی انکوائری چل رہی تھی. بھائی انکوائری تو پورے پاکستان میں بے شمار لوگوں کی چل رہی ہے. آپ کی حکومت کے جو لوگ ہیں, جو کیبنٹ کے ممبر ہیں,
80% لوگوں کی انکوائری چل رہی ہے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کے سابقہ چیف منسٹر کی چل رہی ہے، اسپیکر صوبائی سے مطلب بے شمار آپ کے وزراء صوبائی قومی سب کی چل رہی ہے. آپ نے کس کس کو پکڑا ہے بھائی؟ آپ نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا عہدہ چھوڑ کے انکوائری میں شامل ہو. اور یہاں آپ اچھا ایک سیکنڈ ایک اور یہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہیں. بھائی کورٹ میں یہ جب انہوں نے انٹرم بیل لی حمزہ شہباز نے تو وہاں کہا گیا نیب کی طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے. یہ حصہ ہے کورٹ میں پروسیڈنگ کا. آپ اس کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ OECD ملکوں کے بارے میں کہا. وہ اصل میں بات کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. 100 ملکوں سے MOU سائن کیا تھا اسحاق ڈار نے. 26 ملکوں نے اب ہمیں ڈیٹیلز دے دی ہیں. اسحاق سائن تو نہیں کیا نا جی؟ سائن کر چکے ہیں. دیکھیں نا دو باتیں، ایک 100 ملک ہیں اور ایک 26 ملک ہیں. 100 ملکوں سے معاہدہ اسحاق ڈار صاحب نے MOU کیا تھا. ہماری حکومت نے 26 سے ڈیٹیلز لے کر آئی ہیں. ڈیٹیلز یہ نا ابھی معاہدے دستخط تو نہیں ہوئے نا کوئی جی؟ معاہدہ پہلے ہوا تھا، ہوا ہے. 26 ملکوں نے ہمیں فیکٹس دے دیے کی بنیاد پر ہوا نا، ان کے بنیاد کریڈٹ دیا انہوں نے نون لیگ کو. کیا ہم کریڈٹ کس بات کا لے رہے ہیں؟ ہم کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے 11 ارب ڈالر کا ایسٹ ہم نے ٹریس کر لیے. اور 26 کیسے آئیں گے؟ اب دیکھیں نا، اب تو ابھی تک ان کی ساری پروسیڈنگ شروع ہوگی. ایک دم سے تو کوئی آپ کو پتا ہے وائٹ کالر کرائم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں احتساب چل رہا ہے، اتنے عرصے سے کچھ نہیں پکڑا گیا، لوگ بچ جاتے ہیں. تو اب یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ بھی کیس ہے اور اس کیس کو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کیس میں، میاں صاحب کے کیس میں ان کے بچے بھاگے ہوئے ہیں. وہ میاں صاحب کہتے ہیں بچوں سے پوچھیں، بچے کہتے ہیں دادا سے پوچھیں. تو آپ کو الٹیمیٹلی وائٹ کالر کرائم میں تو آپ کو تو یعنی پروسیکیوشن اتنی مشکل ہے کہ آپ ان کو کیس کو پروو ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کہنے والی بات ہے کہ زلفی بخاری کو پکڑے تو پکڑ لیں. اچھا ملک میں کوئی مارشل لا تو نہیں لگا، ہم کیوں پکڑے؟ نیب نے پکڑنا ہے. اگر زلفی دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے کہ زلفی بخاری جس کا کاروبار باہر ہے، ان کی خالی آف شور کمپنی ہے، اس نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، ان کا موازنہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بیٹوں سے کیا جائے جو 30-35 سال سے یہاں سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. زلفی بخاری کوئی فائنانس منسٹر تو نہیں تو صاحبزادے جو ہیں حسین صاحب، ان پہ زلفی بخاری پہ کوئی 56 کمپنی کا کیس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پہ صاف پانی کا کیس تو نہیں ہے، ان پہ کوئی آشیانہ اقبال کا کیس تو نہیں ہے. یہ کیسز سارے ان کے بچوں پہ ہیں اور کرپشن ان کے بچوں پہ ہے. وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر انہیں آف شور کمپنی بنائی ہے. اہلیت کیا زلفی بخاری صاحب کی اس عہدے کے لیے؟ اہلیت لگانے والے بتا سکتے ہیں، اور اس کی اہلیت ان کی پسندیدگی صرف اس کی اہلیت ہے لگانے والوں کی. وہاں پہ بہت اچھا کامیاب بزنس مین ہے اور ان کو اسی ڈیوٹی پہ لگایا کہ وہاں سے بزنس کو انویسٹمنٹ لے کے. لوگ یہی اعتراض تو آپ گزشتہ حکومت پر لگاتے تھے کہ کیا اعتراض؟ بغیر کسی اہلیت کے صرف ذاتی پسند نہیں، اہلیت کا ڈیسیژن کس نے کرنا ہے؟ ایک بندہ جو عمران خان نے کرنا ہے. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بندہ جو کامیاب بزنس پاکستانی بزنس مین ہے، وہ وہاں سے بزنس اور انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانے کی ذمہ داری دی ہے. اس کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ وہاں سے ریمیٹنسز لے کر آئے. اس میں کیا بات ہے؟ کیا یہاں سے کوئی لاہور سے بندہ بھیجے؟ اس لاجک سے میں ان کی تمام جو گفتگو ہے، کیونکہ عمران خان سے سیکھتے ہیں اور ابھی سیکھنے کے مراحل سے یہ گزر رہے ہیں، تو میں پورا اتفاق کرتا ہوں ان سے. کیونکہ جو بنیادی جھوٹ پر رکھی گئی ہو تو اس سے آپ تعمیر کے بارے میں کوئی اندازہ کرنا مشکل تو نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 3 ماہ میں جو کچھ فرما رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کوئی ایک بھی سچ بتائیں کہ انہوں نے بولا ہو 3 ماہ میں قوم سے، اداروں سے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا، یہ بار بار کرپشن کی رٹ لگانے والے، ان کے منہ پہ لگی ہے جب کوئی ثبوت یہ نہیں دے سکے شہباز شریف کے خلاف. جب ان کے خلاف 2 ماہ ایک بندہ اپوزیشن لیڈر جو ہے 2 ماہ گرفتار رہتا ہے اور 2 ماہ میں ایک دمڑی کرپشن کی یہ ثابت نہیں کر سکے. دوسرا میں نواز شریف کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے کرپشن پناما کاما، جو منہ میں آتا تھا کہتے تھے، ڈاکو چور جو منہ میں آیا انہوں نے کہا. اور آج ایک ادارے کے ترجمان کو یہ کہنا پڑا کہ ملک کی جو شکل ہے وہ مثبت دکھائی جائے، میڈیا کو کہا، تاکہ ملک کو نقصان نہ ہو.
اس بات پر میں پورا اتفاق کرتا ہوں, بات انہوں نے صحیح کی ہے, مگر مجھے بڑے ادب سے یہ کہنا ہے کہ اگر اس کی زبان اکیلے کی بند کر لی جائے, جو یہ شکل عمران خان دنیا میں جا کر پاکستان کی دکھا رہے ہیں, تو شاید پاکستان کا بھلا ہو جائے. اگر کوئی بھلا ہونا ہے تو صرف یہی کر دیں کہ ان کو صرف زبان بندی کروا دیں, تاکہ ملک کا جو پہیہ ہے, جو رکا ہے ان کی وجہ سے, جو معیشت تباہ ہوئی, جو لوگوں نے عدم اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے, جو سرمایہ کار آپ کا دوڑ گیا ہے اور جو سرمایہ کار آنا چاہتا تھا رک گیا ہے, اس سے اگر روکنا ہے. اور دوسرا آخری بات میں اس حوالے سے کرتا جاؤں, دیکھیں نواز شریف پہ بے شمار تہمتیں لگیں, 4 سال ٹرائل ہوا, سزا بھی ہوئی, مگر کرپشن پہ نہیں ہو سکی. اور جو فیصلہ لکھا گیا, میں نے تو نہیں لکھا, کورٹ نے لکھا, اس میں بھی کرپشن کا ذکر کہیں نہیں نظر آیا. سر 3 چیزیں, ایک تو کرپشن کا ذکر کہیں نہیں آیا, ایک بات. دوسری بات جو تاثر کی بات ہے, عمران خان صاحب جب دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان ہے وہ, وہاں پر پاکستان کا مثبت تاثر دینا ان کا کام ہے. ایک تو یہ اعتراض ان کا. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال سر, جو پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک ہے, قانون سازی آپ لوگوں نے کرنی ہے, وہ ہو نہیں پا رہی ہے. لچک تھوڑی سی آپ لوگ دکھا دیں, تھوڑی سی یہ دکھا دیں, شہباز شریف کے نام پر اتنا اعتراض کیوں ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی کیس کیا کہ جی عمران خان صاحب بھی نے جھوٹ بولا, یا انہوں نے وہ بھی صادق اور امین نہیں ہے, اور نواز شریف کا بھی کیس گیا. تو ملک کے ادارے ہیں, عدلیہ ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سچے اور ایماندار ہیں اور نواز شریف صاحب جھوٹے اور ایماندار نہیں ہیں. یہ بات تو طے ہوگی. اس سے ان کو گھر بھیج دیا, اور عمران خان سے کہا کہ آپ حکومت میں, تو وہ چلے گئے نا. وہ صدارت کی حیثیت میں کر رہے ہیں اجلاسوں کی. نہیں, اجلاس کو صدارت کرنے کو کوئی منع نہیں کیا, عہدے سے منع کیا. عہدے سے وہ منع. خان صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا, فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ اعتراض اٹھایا. کون سے ادارے جہانگیر خان اجلاس کے, کس کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے؟ اجلاس کی صدارت کرتے پھر رہے ہیں. میں آپ کو فوٹیج اگر اس کے پروگرام کے بعد میں دکھاتا ہوں, آپ پوائنٹ سن لیں. عدالت نے جو کہا نواز شریف صاحب کے بارے میں وہی کہا جہانگیر. عمران خان کو عدالت نے کہا کہ یہ بندہ صاف ستھرا ہے اور ایماندار ہے. یہ بات ہے ہوگی. لہذا آپ اور میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جھوٹا ہے یا وہ بے ایمان ہے. جھوٹا اور بے ایمان کون ہے, عدالت عظمیٰ نے بتا دیا. ایک بات ہوگی. دوسرا آپ کا سوال تھا, دوسرا سوال ایک تو نیب کے حوالے سے, اپوزیشن لیڈر پی ایس سی کے چیئرمین کے حوالے سے, شہباز شریف صاحب کے نام آپ کو مسئلہ کیوں, اعتراض کیوں ہے؟ مان لیں بات, اگر وہ اپوزیشن نہیں ہٹ رہی ہے تو ڈیڈ لاک ہے, حل کیسے نکلے گا؟ ہم سارے جمہوریت اور پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پارلیمنٹ کا احتسابی ادارہ ہے. جو بندہ 56 کمپنیوں میں, پیراگون سوسائٹی میں, آشیانہ اسکیم میں, صاف پانی میں, اثاثے بیونڈ نیڈ ثابت نہیں ہوا, ثابت چھوڑیں, کیا اس ملک پاکستان میں مسلم لیگ نون میں ان جیسے اور دوسرے جیسے صاف ستھرے لوگ نہیں موجود کہ جو ایک پیشی بھگت رہا ہو وہ یہاں دوسروں کا احتساب کرے؟ بڑے بھائی پہ کرپشن کے کیسز ہیں, چھوٹا بھائی احتساب کرے, والد پہ کیسز ہیں اور بیٹا احتساب کرے. وہ لوگ ہیں ہمارے لیے. ایک جملہ بولو, اگر یہ بات ان کی پارٹی میں انتہا درجے کے اچھے لوگ موجود ہیں. اگر ان کی بات سچ ہو تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر ان کی بات سچ ہو, اگر ان کی بات سچ ہو تو پھر پنجاب میں ہم نے اپوزیشن کے اس وقت کے محمود رشید تھے, اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا. ایک سیکنڈ یار, یہ روایت پاکستان کی نہیں ہے, یہ روایت پارلیمانی نظام دنیا میں جہاں ہے یہ روایت وہاں موجود ہے, اور اس پر عمل درآمد ہم نے شروع کروایا آج سے 10 سال پہلے جب میثاق جمہوریت سائن ہوا اس کے بعد. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ایک تو یہ احتسابی ادارہ کوئی نہیں ہوتا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بننا, اور چیئرمین کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر دے. اس میں 50% جو ہے ممبر حکومت کے 50% اپوزیشن کے ہوتے ہیں, جو اکثریت کہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اور آخری اس حوالے سے میں کہتا جاؤں بھائی, بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس بے شمار ادارے ہوتے ہیں احتساب کے, اپوزیشن کے پاس کوئی فورم نہیں ہوتا. ہم کسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مکمہ کے تابع نہیں ہیں. اگر آپ کو آئین اور قانون میں کوئی قدغن رکھتے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کا ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. لیکن اگر اپوزیشن کا بھی ہے تو کوئی بھی کریڈیبل آدمی ہو جو عدالتوں میں فیس کرو. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी सीनियर तर्जुमाकार जनाब आरिफ निज़ामी साहब ने। उनसे बात करते हैं। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आज ख्वाजा बरादरान गिरफ्तार हो गए। इससे पहले देखा हमने कि 6 साल पुराने केस में परवेज़ अशरफ साहब के खिलाफ एक वादा माफ़ गवाह भी सामने आ गया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जुमेरात के लिए नोटिस पहले ही जारी हो चुका है। जरदारी साहब भी पेशियाँ भुगत रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले ही गिरफ्तार हैं। नैब की कारकर्दगी में बड़ी फुर्ती बड़ी तेज़ी आ गई है। ये अलग बात है कि ये सारी फुर्ती ये सारी तेज़ी जो है वो सिर्फ अपोजिशन की जमातों के ही रहनुमाओं के खिलाफ है। आपका क्या इस पे राय है आपकी, क्या कहेंगे आप सर? ये तो अपोजिशन का तो ये शुरू से स्टैंड है कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये एहतसाब नहीं है। और उसकी वजह भी यही है कि डबल स्टैंडर्ड तो है ना, मसलन जो हुक्मरान जमात से तल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े जो गादरी हैं उनके ख़िलाफ़ भी नैब में केसेस हैं। उनको तो इस तरह ये नहीं करते कि उनको बुला के तो फिर अंदर भी कर दें या उनको बुलाएं भी, वो बड़े मोहतरमाना और शरीफाना अंदाज से किया जाता है। इस मामले में अपोजिशन की शिकायत है कि डबल स्टैंडर्ड है और इसीलिए आज शहबाज शरीफ साहब ने तो इस हद तक बात कर दी कि ये एक किस्म की सिविलियन डिक्टेटरशिप है। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर वाकई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इतना तजाद हो जाए और इसको एक सिविलियन डिक्टेटरशिप करार देना शुरू कर दें तो इससे अगरचे शायद प्राइम मिनिस्टर को अच्छा ना लगे कि मैं ये बात कहूँ कि वाकई जमहूरी अदारे कमज़ोर होंगे और जो रूल ऑफ लॉ का मैसेज एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में होना चाहिए वो उतनी क्लियरली जा नहीं रहा। सही, तो सर इसका मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि तक़वियत मिलती है उन इल्ज़ामात को जो अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सर अगर इस केस की बात करें जिसमें गिरफ्तार किया गया है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को, आपने यकीनन पढ़ा होगा ये जो एलामिया जारी किया गया इसमें लिखा हुआ है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 9A के तहत बदनवानी में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सर मुबैना तौर पर और ठोस शवाहिद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं दोनों चीज़ें, तजाद एक दूसरे के साथ इन दोनों बातों का। आप इस एलामिया को किस तरह देखते हैं और ख़ुसूसन इस लाइन को, इस फिक्रे को? हाँ ये देखें ना, मुबैना तौर पे ये यकीनन वक्त आ गया है कि आप जो है ये चार्जशीट जो है वो सामने लेके आएँ, किसी अदालत में पेश करें, नैब की अदालत में पेश करें, चार्ज करें, रेफरेंस बनाएं। ये तो एक तरीक़ेकार अजीब है कि आप 90 दिन तक किसी शख्स को गिरफ़्तार करके और उसको जेल में बांध करके चाबी फेंक देते हैं कि आपके ऊपर कोई वो कोई ओनस ही नहीं है कि भी आप कोई प्रूफ करें। और इसके लिए ये असल बात यह है कि ये कोताही जो है ये साबका हुकूमतों की है, चाहे वो PPP की हो या PMLN की हो, कि उन्होंने एक आमर मुतलक का जो एक कानून है काला कानून था वो इसलिए बनाया गया था कि लॉयल्टीज़ ख़रीदी जाएँ सियासतदानों की। और आपको याद है कि PPP से पेट्रियाट कार्व की गई और PMLN से PML। तो अब ये सिलसिला जब जमहूरियत वार आया तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ ने ये सोचा कि ये जरदारी साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, इसलिए उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब वो व्हेन द शूज़ ऑन द अदर फुट उनको ये एहसास भी हो रहा है बाद ख़राबी बयान के गलत हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ जमहूरियत है तो अपोजिशन और हुकूमत जो है मिल के इस कानून को बदलने की कोशिश ना करें। सर लेकिन अगर बदलने की जहाँ तक बात है, इससे पहले पीपल्स पार्टी गुज़श्ता दौर हुकूमत में कहती रही बदलने का, उस वक्त नवाज लीग नहीं मानी। अब 2 रोज़ पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि हमने तो भुगतना था, भुगत लिया, अब ये लोग भी इसी कानून के तहत भुगते हैं। उन्होंने इशारा दे दिया कि वो इस कानून की तब्दीली के लिए हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत कोई भी कानून अपोजिशन की हिमायत के बगैर पास करवा नहीं सकती। तो आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि ये कानून इसी तरह चलता रहेगा? नवाज लीग ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। जी ये तो एक किस्म की जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ज़ीरो सम गेम है जो बना ली गई है। और ये मुझे ये बयान जो है इस पर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि अगर जब तक आप इस मुंतकमाना सियासत
کھیل میں سے نہیں نکلیں گے تو معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اب میاں نواز شریف کے دور میں اس قانون کے تحت اور ایف آئی اے کے بھی زیر اہتمام سرجیل میمن ہوں یا یہ ڈاکٹر عاصم ہوں، ان کے خلاف ہوتا رہا. میاں نواز شریف خاموش تماشائی بنے رہے اور اس وقت انہوں نے زرداری صاحب کو بالکل ہی ڈچ کر دیا. تو یہ جو شارٹ سائٹڈ پولیٹکس ہے اس کے پھر نتیجے ہی نکلتے ہیں. تو یہ اب عمران خان صاحب ہوں یا میاں نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب، ان کو یہ سوچنا پڑے گا. اور یہ طرز تکلم کہ جی اب ان لوگوں کی جگہ جیل میں ہے یا یہ گھر بیٹھیں گے، یہ کوئی سیاسی رویہ نہیں ہے میرے خیال سے. یہ تو اللہ مالک ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور باقی سوائے ہمارے باقی سب چور ہیں. یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. نظامی صاحب، اپوزیشن کا اعتراض نیب پر تو سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے وہ لوگ کیس بھگت رہے ہیں، حکومت بھی کوئی مطمئن نہیں ہے نیب کی کارکردگی سے. حالانکہ ابھی تک جیسے کہ آپ نے شروع میں خود بھی فرمایا کہ کسی بھی حکومتی رہنما کو، چاہے وہ حکومت میں ہے یا وزیر نہیں ہے، طلب نہیں کیا جا رہا اس طرح سے. عمران خان صاحب اس دن اعتراض اٹھاتے ہیں سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے جو کارکردگی اس کے حوالے سے فگر بھی بتایا جو کہ بعد میں نیب چیئرمین کو سامنے آ کر اس میں تصحیح کرنا پڑی. حکومت کی جو خفگی ہے نیب سے، آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ حکومت کی خفگی ہے کہ وہ یہ خفگی نہیں ہے کہ وہ اس قانون میں کچھ حکم ہے، یا ان کا تو بڑا سمپل نیریٹو ہے کہ جی ہم تو نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم تو کچھ کر نہیں رہے. یہ نیب کا چیئرمین جو ہے پی 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 اور پی ایم ایل این نے اتفاق رائے سے بنایا تھا، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ گلا ہے کہ یہ نیب بڑا سست روی سے کام لے رہی ہے، اور یقیناً کافی انکمپٹنس تو نظر آتی ہے نا ان کے معاملات میں. کتنی کنوکشنز ہیں نیب کی، اگر یہ ریکارڈ دیکھیں تو وہ کوئی اتنا قابل فخر نہیں ہے. یہ جب تک ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں بنے گا اور سیاستدان جو ہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی روش جو ہے جاری رکھیں گے، یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. سر، پارلیمانی کردار پاکستان تحریک انصاف کا بالکل صفر ہے. ابھی تک کوئی قانون سازی کی طرف یہ لوگ آ نہیں رہے. اب جو پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا معاملہ ہے، اس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. اپوزیشن جماعتوں نے آج کہہ دیا کہ شہباز شریف کے علاوہ کسی کا نام ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس نام پر حکومت نہیں مانتی ہے. تو اس میں کیا حکومت کو تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ قانون سازی کا عمل آگے بڑھ سکے؟ کیونکہ اس میں بہرحال حکومت بھی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا جتنا ڈیلے ہوگا. ویسے تو انہوں نے یہ پیشکش کی ہے اپوزیشن نے کہ جی جو کیسز ہوں گے ایسے جو شہباز شریف کے دور سے ان کا تعلق ہوگا وہ اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی نہیں کریں گے. تھوڑا سا جو حکومت ہے اس کے اوپر زیادہ اونس ہوتا ہے، کیونکہ جو بزنس آف دا ہاؤس ہے وہ بہرحال حکمران جماعت کو چلانا ہوتا ہے. لیجسلیشن جو ہے وہ بھی اس کے مفاد میں، کیونکہ اس نے کچھ پرفارم کر کے بھی دیکھنا ہے. 3 مہینے کی کارکردگی تو ایک طرف رہی، لیکن اس میں 3 مہینے کی کارکردگی میں جو سب سے بڑا صفر ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی لیجسلیشن ہو نہیں پائی. اور پھر حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون، قاعدہ، آئین کیا کہتا ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ ناممکن ہے پریزیڈنشیل آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی یا لاز جو ہیں بنانا یا آرڈیننس کے ذریعے حکومت کرنا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ سینٹ میں قرارداد کے ذریعے 18ویں امینڈمنٹ کے تحت اپوزیشن کی اکثریت ہے، وہ کسی ایسے قانون کو جو کہ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عارف نظامی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ موقف اور جو صورتحال ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کراچی میں جاری تجاوزات آپریشن کے حوالے سے آج نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی، اس پر بات ہوگی اور میئر کراچی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, जिस पर आज समाअत हुई नजरसानी अपील पर जो कि सिंध हुकूमत ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। इसमें अहम बात चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि मुतासिरीन की बहाली और मुतबादल जगह का इंतजाम हुकूमत खुद करे, जबकि यहाँ बड़े मसाइल हैं। सरकारी मकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, हमने खाली कराने का हुक्म दिया तो यहाँ हंगामा शुरू हो गया। गवर्नर साहब ने कॉल करके कहा कि यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो गई। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस के सामने आए, जबकि इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि क्या इस तरह गैर कानूनी काबजीन को छोड़ दें, लोग एहतजाज शुरू कर दें और हम रियासत की रिट खत्म कर दें? क्या कब्जा माफिया के सामने सर झुका लें और छोड़ दें कराची को इसी तरह? जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मेयर कराची ने यानी वसीम अख्तर साहब ने अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। हमें हर हाल में कानून की बालादस्ती चाहिए। हमने घरों को तोड़ने का हुक्म तो नहीं दिया, आप खुद कर रहे हैं, हमारा मसला नहीं है। ये अहम केस जिसकी आज समाअत हुई और इसमें जो पेशरफ्त ये भी हुई कि आज 12 बजे तक का वक्त दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला को सुलझाने के लिए, सेटल करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। आगाज़ करता हूँ बात का। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थपकी दी है जी आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको, शाबाशी दी है, हौसला तो बढ़ गया होगा। आने वाले दिनों में हम मजीद भी ऑपरेशन की तवक्को करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी सेटिस्फाई लगा मुझे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि हमने इन लेटर एंड स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराया। इससे साबित ये होता है कि बल्दिया को अगर किसी भी डिपार्टमेंट के इख्तियारात दे दिए जाएं तो बल्दिया इस काबिल है कि अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, बल्कि दिए हमने अच्छे रिजल्ट। तो बाकी महकमों में भी अगर इख्तियारात मिल जाएं तो कराची में और बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे साथ कमिश्नर कराची और पुलिस, रेंजर्स, कैंटोनमेंट ये सब ऑन बोर्ड थे। इसलिए जब एक साथ एक टीम वर्क ने काम किया तो अच्छे रिजल्ट्स आए और हमने तजावुज नहीं किया जो हमारा मैंडेट था उससे। नाले, पार्क सर आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का कहा है कि इसकी रोशनी में आपने ये इकदाम किए, तो सर लेकिन पिछले साल नवंबर 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि केएमसी, पब्लिक पार्क्स और दूसरे प्लॉट से कब्जा खत्म करवाए। एक साल अमल फिर क्यों नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त भी हमने इम्प्लीमेंट कराया था। बिल्कुल उस पे मनोहन इम्प्लीमेंट हुआ है। एम्प्रेस मार्केट पे हमने कोशिश की थी, वहाँ केएमसी को कामयाबी नहीं हुई थी इतनी जितनी होनी चाहिए, मगर जब सब ऑन बोर्ड आए हमारे को इन्फोर्समेंट चाहिए थी जो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से दी गई, तो रिजल्ट्स बेहतर आए। अब कराची को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। कराची तकरीबन 90 से ज़्यादा % इंक्रोच हो चुका है और कोई पुरसाने हाल नहीं था इसका। ना फेडरल गवर्नमेंट, आज आपने देखा फेडरल गवर्नमेंट भी रिव्यू की पिटीशन लेके आई थी और सिंध गवर्नमेंट भी। तो दोनों गवर्नमेंट्स नहीं चाह रही थी कि इंक्रोचमेंट रिमूवल की जो कैंपेन है वो कंटिन्यू करे, और हम चाह रहे हैं कि नालों पे से, फुटपाथों पे से, पार्क्स पे से इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पार्क्स लोगों के लिए हैं। हुकूमतें क्यों नहीं चाह रही कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए खत्म हो? नहीं, मैंने नहीं सुना आपकी क्या सवाल था। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हुकूमतें क्यों नहीं चाह रही कि इंक्रोचमेंट्स खत्म हो, तजावुजात खत्म हो, कराची पाक हो इन सब चीजों से? देखें, अगर विल होती, मैं इन गवर्नमेंट्स की अलावा भी बात कर रहा हूं, अगर फेडरल गवर्नमेंट और सूबे की गवर्नमेंट्स की विल होती तो कराची इस नहज पे नहीं पहुंचता। कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, सीवरेज का निजाम प्रॉब्लम में, पानी का निजाम प्रॉब्लम में है। कराची को ओनरशिप नहीं है, सही। कराची को कोई बेहतर करना नहीं चाहता। मेरी नजर तो, मैं तो यही कहता हूं, अगर विल हो और कोई करना चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कराची में इतना इन्फ्लक्स है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं रोजगार और कारोबार की तलाश में। ठीक है, उनका हक है, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से इंक्रोच किया जा रहा है कराची के ऊपर। कराची पे कराची बना दिया गया है, उसके ऊपर भी कराची बना दिया गया है। 50% कच्ची आबादी हो चुकी है यहाँ की। ये पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसका हाल क्या कर दिया है, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है
کہ کراچی کو بہتر کیا جائے. میں نے ابھی تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں دیکھا. ذکر کر رہے ہیں, انکروچمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, گھروں کی تعمیر کا ذکر کر رہے ہیں, یہی ایم کیو ایم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ چائنا کٹنگ ایم کیو ایم ہی نے کروائی اور وہاں پر آبادیاں قائم ہیں, گھر قائم ہیں, اور اسی حوالے سے یہاں پر یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ دکانیں تو گرانے کی بات کرتے ہیں لیکن ان گھروں کی آپ ان کو گرانے کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کا ووٹ متاثر ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو بہتر کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں. غلطی سے سبق سیکھا ہے ہم نے. پاسٹ میں ہر حکومت نے غلطیاں کی ہیں, صرف ایم کیو ایم نہیں, جتنی حکومتیں آئی ہیں کراچی میں, صوبائی, فیڈرل گورنمنٹ, سب نے غلطیاں کی ہیں, کراچی کو نیگلیکٹ کیا ہے. اب اگر ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس پہ, تو ہونے دینا چاہیے. مجھے اگر ایسا ہوتا تو سپریم کورٹ یہ نہیں کہتی کہ میں نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگایا. یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. اکراس دا بورڈ ہم نے کام کیا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں رہتا ہے. انکروچمنٹ ہے, اس کو ریموو کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو, اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو. سر ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں فاروق ستار صاحب, انہوں نے بھی کچھ کہا ہے اسی حوالے سے. میں چاہتا ہوں ناظرین کو ذرا سنوائیں, میں اس پہ موقف لینا چاہوں گا, جواب لینا چاہوں گا. ذرا ناظرین سنیے فاروق ستار صاحب کیا کہتے ہیں. سب خون نہ مارے, اور سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھی بدنام نہ کریں. مگر مچ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے گھر نہیں توڑیں گے. ارے بھائی, گھر بھی ٹوٹے ہیں مہران ٹاؤن میں اور کئی جگہوں پر. میں وسیم اختر سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ تمہیں کراچی بنانے کا ووٹ ملا, اب کراچی میں انتخاب لڑ کے دکھاؤ, آؤ اور ابھی الیکشن لڑو. کراچی کے عوام بتائیں گے کہ کس کی کیا اوقات ہے. سر آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا, آخری الفاظ میں نہیں دہراؤں گا, آپ نے سن لیا ہے, یقیناً اس پہ جواب آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کراچی بنانے کا مینڈیٹ ملا تھا, آپ کراچی گرا رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا, ان کو درد ہوتا, یہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے. اگر درد ہوتا تو آج یہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے, مگر مجھے نظر نہیں آئے. جہاں تک حیثیت اور اوقات کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو احتجاج کیا تھا کے ایم سی بلڈنگ کے سامنے انکروچمنٹ کے خلاف, اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف, ان کو اس احتجاج میں اپنی حیثیت اور اپنے جگہ جہاں یہ کھڑے ہیں اس کا احساس ہو گیا ہوگا کہ کیا حیثیت ہے ان کی اب سیاست میں. احتجاج میں کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ شامل, وہ دنیا نے دیکھا. تو یہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹ سے اب ریزالو نہیں ہوگا معاملہ. لوگ پریکٹیکل کام چاہتے ہیں. ہم انکروچمنٹ ریموو کر رہے ہیں, گھر نہیں گرا رہے. کوئی ایک چیز ایک جگہ دکھا دیں جو کے ایم سی نے گرائی ہو, یا کے ایم سی نے گھروں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی ہو. میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے گھروں پہ جا کے توڑ پھوڑ کرنے کا, اور میں اس کے سخت خلاف ہوں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے, ان کو چاہیے پہلے یہ سوچ سمجھ لیں, اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ دیا کریں. جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے, میں سب کو رد کرتا ہوں. اچھا وسیم اختر, آپ نے کہا کہ گھروں کی توڑ پھوڑ کے آپ حق میں نہیں ہیں, لیکن سر جب دکانیں گرتی ہیں اور وہاں پر کاروبار کرنے والے, ظاہر ہے ان کے گھر کا دال دلیا اسی سے چل رہا ہوتا ہے, تو گھر بیرونی طور پر نہ صرف اندرونی طور پر تو وہ منہدم ہو جاتے ہیں. یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے سے کوئی ایسا میکنزم تشکیل دیا جاتا, چونکہ آپ اتحادی بھی ہیں وفاقی حکومت کے, تو پہلے سے ایسا میکنزم تشکیل دیا جاتا کہ لوگ متاثر نہ ہوں, اور بعد میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ بیان نہ دینا پڑتا کراچی جا کے کہ ہم ان کی داد رسی کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ داد رسی کریں, کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں بنے گا. ہم نے نوٹسز دیے, ہم نے ہینڈ بلز ڈسٹریبیوٹ کیے دکانوں میں, بینرز لگائے, اعلانات کیے. ہمارے ٹیننٹ تھے یہ لوگ, ہم 15 دن کا نوٹس دے سکتے ہیں انہیں, اور ہم نے دیے وہ نوٹس اور ان کو ریموو کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچانک کوئی یہ انکروچمنٹ ریموو کی ہے, اور یہ انکروچرز تھے جو ہمارے ٹیننٹ تھے, ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن میں بس وقت بہت کم ہے, اور آپ کے پاس بھی وقت بہت کم ہے, کیونکہ 12 بجے تک کا وقت دیا سپریم کورٹ نے آپ کو کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کریں. کوئی فیصلہ ہوا جی اب تک؟ صبح ہم رپورٹ سبمٹ کرائیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ میں 8:30 بجے. تو فیصلہ ہو گیا یا نہیں, کوئی مطلب کوئی حل نکل آیا ہے؟
حل تو نکلا ہوا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. گھروں کے خلاف ہیں, گھر نہیں ٹوٹنے چاہیے, وہاں اس کو ریگولرائز کرنے کی بات کرنی اور چاہیے. سندھ حکومت اس حل سے اگریڈ ہے, متفق ہو گئی ہے؟ آج سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر آرڈر دیا ہے, بڑا کلیئر ویو ہے اس کا, کہ جو ریویو کی پٹیشن ہے اس کو اتنا زیادہ ایڈریس نہیں کیا انہوں نے, اور جو اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف جو مہم ہے اس کو جاری رکھنے کو کہا ہے. تو اس سے ایک کلیئر میسج ملتا ہے کہ ہم اپنا جو آپریشن ہے اس کو اسی مینڈیٹ کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, آپ میں اپنا آپریشن جاری رکھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, آپ اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پر دے سکتے ہیں. ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.